اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجیے، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، آپ 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے، پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج 16 اگست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کل 15 اگست کو میرے ہاتھوں سے الحمدللہ احمد آباد کے نارول بیرل مارکیٹ، لڑکے اور لڑکیوں کا بڑا مدرسہ ہے، بڑی اسکول ہے، وہاں پر میرے ہاتھ سے ترنگا پھہرایا گیا، پرچم کشائی ہوئی اور ایک شاندار ترنگا ریلی بھی نکالی گئی۔ مفتی اکرم صاحب قاسمی کے 2 ادارے ہیں، جامعہ ام حبیبہ اور بیٹوں کا جامعہ اہل عربیہ اہل صفہ، ان دونوں اداروں کا بڑا شاندار پروگرام وہاں پر ہوا۔ تو کل میں وہاں پر تھا، رات میں پھر گودرا میں پہنچا، صبح کا پروگرام احمد آباد میں کیا، پھر مغرب کے وقت میں گودرا پہنچا، عشاء کے بعد میں گودرا شہر میں رحمانیہ مسجد میں بہت شاندار پروگرام ہوا۔ ملک کی آزادی میں علماء کی، مسلمانوں کی قربانیاں، یوگدان، بلیدان، اس پر تفصیلی 1.5 گھنٹے کی میری بات ہوئی، اور پھر رات کو 2 بجے میں وہاں سے بروڈا پہنچا، انتخاب بھائی رنگریز کے ساتھ میں بروڈا پہنچا، اور وہاں سے پھر میں 2:15 بجے بروڈا سے میں ہاوڑا ایکسپریس میں بیٹھا اور 11 بجے جلگاؤں اسٹیشن پر اترا اور سیدھا ادھر چلے آیا۔ ابھی یہ ڈریس بھی ایسی کہ ایسے ہے، کل کا جو ترنگا تھا وہ بھی ایسی کہ ایسے میرے اس دل کے قریب ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ بس لگاتار سفر تھے، اس لیے آج ہماری نیشنل نیوز بھی آپ تک لیٹ پہنچ رہی ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ساری محنتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہر طرح سے ہماری مدد فرمائے۔ اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کل جو جشن آزادی ہمارے پیارے ملک ہندوستان نے منایا، تو ہمارے اس پیارے ملک کو پوری دنیا نے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر مبارکبادیاں بھی پیش کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خبریں آ رہی ہے کہ اسلامی ملکوں سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات، ایران، عمان، قطر، بحرین، کویت، ان تمام ملکوں نے باقاعدہ اپنے اپنے انداز میں ٹویٹ کر کے ہمارے اس پیارے ملک کو جشن آزادی کی مبارکبادیاں پیش کی، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی یوم آزادی پر پورے تمام بھارتیوں کو مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا، بی بی سی رپورٹ کے مطابق مسٹر بائیڈن نے ایک جاری کردہ بیان میں کہا کہ ملک کی ترقی میں
40 لاکھ یعنی امریکہ کے بارے میں کہا کہ بھارتیوں کا ہندوستانیوں کا امریکہ پر بھی احسان ہے. آج انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی ترقی میں 40 لاکھ ہند نژاد امریکیوں کا تعاون ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی ہندوستانی کو امریکہ کو مزید اختراع جامع اور مضبوط ملک بنانے کا کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بابا قوم مہاتما گاندھی کے سچائی اور عدم تشدد کے ان کے پیغام کو یاد کیا. بیان میں کہا گیا کہ ہندوستانی نژاد امریکیوں سمیت دنیا بھر کے لوگ ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور ہندوستان اور ہندوستان واسیوں کو امریکہ بھی یوم آزادی 75ویں امرت مہوتسو کی مبارکباد پیش کرتا ہے. ملک افغانستان کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے 15 اگست 1 سال پہلے افغانستان پر طالبان نے پورا کنٹرول حاصل کیا، لیکن 1 سال کے بعد بھی دنیا نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا. امریکی فوج کے نکلنے کی سالگرہ کے موقع پر گزشتہ کل 15 اگست کو یہ امریکی فوج وہاں سے نکلی تھی یا بھاگی تھی، تو 1 سال گزشتہ کل مکمل ہوا. لیکن 1 سال کے بعد بھی خبریں آ رہی ہے کہ فی الحال وہاں پر گزشتہ کل 15 اگست کو افغانستان میں بھی عام تعطیل، عام چھٹی رکھی گئی. لیکن افغانستان کی معیشت کمزور ہے مگر حکومت کا مکمل کنٹرول ہے. وہیں پر یورپی یونین کا بڑا بیان آیا ہے کہ تسلیم شدہ حکومت کی غیر موجودگی سے انسانی امداد میں دقت پیش آ رہی ہے. طالبان حکومت معاملات کو آگے بڑھائے. اور ایک بڑی خبر افغانستان سے یہ بھی آ رہی ہے کہ افغانستان میں اس وقت دوہری مصیبت بارش اور سیلاب کی بھی ہے. افغانستان میں بارش اور سیلاب سے تقریباً 32 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے. سابق افغان سیکورٹی اہلکاروں کو امریکہ مخالف ممالک کی جانب سے بھرتی کیے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت UAE متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں گرد و غبار کا طوفان اس وقت گھیرے ہوئے ہیں. جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک گرد و غبار ہی نظر آتا ہے اور گاڑی چلاتے وقت راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے فلائٹس کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے. جی ہاں، UAE میں گرد و غبار کے طوفان آنے کی اطلاعات ہیں، جس سے شارجہ اور دبئی میں زیادہ ماحول خراب ہوا ہے. جی ہاں، دبئی سے اماراتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابوظہبی، دبئی اور شارجہ ایئرپورٹ پر کئی فلائٹس اتر نہیں سکی، جس کے بعد پروازوں کا رخ قریبی ریاستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے. بلکہ محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ ابوظہبی ایئرپورٹ پر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزشتہ کل ہوائیں چلی. ابوظہبی ایئرپورٹ پر تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نگاہ 500 میٹر سے بھی کم ہو گئی. شارجہ کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ابوظہبی کے شہر العین اور ریاست فجیرہ میں رات میں بارش کا امکان ہے. تو خیر، یوں سمجھیے کہ اس گرد و غبار سے فلائٹس کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے. پاکستانی دبئی سے اسلام آباد اور کراچی کے فلائٹس بھی تاخیر کا شکار ہو گئی. پاکستانی نجی ایئر لائن کی دبئی سے اسلام آباد جانے والی پرواز 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی. اس پرواز میں 200 سے زائد مسافر سوار تھے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے بغداد عراق کو لے کر. جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ اب عراقی پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوں گی. مقتدی الصدر کی درخواست کو عدالت نے رد کر دیا، مسترد کر دیا. عراقی عدالت نے معروف مذہبی رہنما مقتدی الصدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا جو مطالبہ تھا وہ عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایوان کو تحلیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. مقتدی الصدر سیاسی حریفوں کے ساتھ مسلسل سیاسی کشیدگی بڑھانے میں مصروف ہے. ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق مقتدی الصدر کے پیروکار اپنے حریف اور ایرانی حمایت یافتہ کوآرڈینیشن فریم ورک کی مخالفت کرتے ہوئے عراق کی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں. لیکن ان کی جو درخواست تھی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی، وہاں کی عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، یعنی عراقی پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوگی.
آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے, آخری خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے, ریاض سے آ رہی ہے, سعودی عرب سے آ رہی ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی بدولت آرامکو کو زبردست ریکارڈ توڑ نفع ہوا ہے. جی ہاں, پیٹرولیم مصنوعات پیدا کرنے والی بڑی کمپنی سعودی آرامکو نے 2022 کی دوسری 3 مہینے کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا کہ 48 ارب 48 ارب 4 کروڑ ڈالر کا ریکارڈ توڑ منافع سعودی کو ہوا ہے, سعودی پیٹرولیم کو ہوا ہے. یوکرین میں روس کی جنگ اور کووڈ-19 کی وجہ سے تیل کی کمی کے بعد, کووڈ-19 کے کیسز میں کمی کے بعد مانگ میں اضافے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا. ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والی کمپنی کی خالص آمدنی میں سالانہ لحاظ سے 90% اضافہ ہوا, جس نے پہلی سہ ماہی میں 39 ارب 5 کروڑ ڈالر کی آمدنی سے متعلق تفصیل بتائی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ پریشانی اور جنگ کے حالات میں کچھ ملک پریشان ہیں, مگر کچھ ملکوں کو زبردست نفع ہو جاتا ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو, آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سنٹھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے. یتیموں, محتاجوں, غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو. ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے, جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے. اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں. انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں, کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے, جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں, یہی ہماری کوشش ہے.